الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا مومن جتنے بھی ہیں بلا امتیاز ظاہری شکل و صورت کے سب بھائی بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ظاہری شکل و صورت، حیت، زمان مکان کے اعتبار سے جو مختلف قسم بنایا الگ الگ، اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا لِتَعَارَفُوا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لِتَعَارَفُوا۔ تم کو مختلف قبائل میں، مختلف علاقے میں، مختلف زبانوں میں، مختلف رنگوں میں، شکل و صورت پہ جو بانٹ دیا، اس کے حقیقت اس سے زیادہ نہیں لتعارف، تعارف ہو جائے، تعارف میں آسان ہو جائے، اور اصل حقیقت جو اللہ کے نزدیک کرام ہے، قابل کرم ہے، قابل اکرام ہے، قابل قبول ہے، قابل اور صلاحیت والا آدمی ہے، اللہ کا پیارا ہے اور محبوب ہے، وہ تو ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں اکرم، تم میں اشرف، تم میں اچھا وہی ہوگا اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتا ہو، اپنے اعمال کی اصلاح کرتا ہو۔ اسی سلسلے میں یہ آیات ارشاد فرمایا لہذا تم جب آپس میں بھائی بھائی ہو تو بھائیوں کے درمیان اصلاح کر لو۔ بھائیوں کے درمیان بعض دفعہ قابل اصلاح عمل آ جاتا ہے، بعض دفعہ اصلاح کے مقابلے میں جو فساد ہوتا ہے تو فساد آ جاتا ہے، اس فساد کو مٹا دو، بھائی بھائی ہو کر رہو، فساد کو آگے بڑھاؤ نہیں، فساد کو شیوع نہ دو، فساد کو پھیلاؤ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب المفسدین۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، اسی طرح فحشائی اور برائی پھیل جانے کو جو پسند کرتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو معلوم ہوا آپس کے تعلقات میں جو اصلاح ہے وہ بڑے اہم چیز ہے۔ اصلاح ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے محبوبیت عطا فرماتا ہے۔ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر مختلف رنگ و روغن کے افراد کا رہنا، اجتماعی شکل میں ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کہ ایمان کی خاطر، اللہ تعالیٰ کے رضا کے خاطر، اصلاح کے خاطر آپس میں مل بیٹھے۔
اس میں اگر دیکھے مل بیٹھنے کے بعد جیسے کے اندر کوئی خامی ہے، جیسے کے اندر کوئی کمی ہے، جیسے کے اندر کوئی فساد ہے، تو فساد کو رہنے نہ دو، مٹاؤ۔ جیسے کسی کپڑے میں، سفید کپڑے میں اگر داغ لگ گیا تو داغ کو باقی نہ رکھو، تو صاف کر دو، صاف کر دو۔ کپڑا اگر صاف نہیں ہے، رنگین ہے، اس میں سے داغ لگنے سے کوئی پتہ نہیں چلتا داغ لگا ہے یا نہیں لگا ہے، وہ تو پورا مجسم رنگین ہے۔ ہاں، صاف اور شفاف کپڑے ہو تو اس میں نمایاں ہو کر نظر آتا ہے داغ اور دھبا۔ اسی لیے شریعت نے سفید لباس کو پسند فرمایا، سفید لباس کو پسند فرمایا ہے۔ اس میں داغ اور دھبا لگ جاتا ہے تو دور سے نظر آتا ہے، جلدی سے جلدی اس کی صفائی، اس کا مٹانا، اس کو دور کرنے کے لیے ایک سبب بن جاتا ہے۔ ورنہ کالے میں کالا لگ گیا کہتے اس میں کیا ہو گیا، رہنے دو، جانے دو، یوں ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے ذہن بھی، انسان کا دل بھی صاف اور شفاف ہے۔ علماء کے کہنے کے مطابق شیشے کی طرح ہے، ایسے صاف اور شفاف ہے، اس کو دیکھ کر دوسرے کی حالت معلوم ہو جاتی ہے، اس کو دیکھ کر اچائی اور برائی معلوم ہو جاتی ہے۔ اچائی اور برائی اگر معلوم ہو جائے تو اچائی کو آگے پھیلاؤ، برائی کو مٹاؤ۔ اسی کو فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو، بھائیوں کے درمیان اصلاح کر دو۔ بھائی بھائی جب مل کر رہتے ہیں، بڑے محبت کی بات ہوتی ہے، ماں باپ بھی خوش رہتا ہے اور زندگی بھی خوشگوار رہتا ہے۔ لیکن اگر بھائیوں میں رہتے ہوئے اگر کوئی فساد، کوئی اختلاف ہو جائے تو یہ مطلب ہے کہ اختلاف کو آگے بڑھاؤ یا رہنے دو، بلکہ مٹاؤ۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اس کو مٹا دو، پھر بھائی بھائی ہو کر رہو۔ اسی کے سلسلے میں اکابر نے جو اس سلسلے میں آپ کو اور ہم کو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جب دوسرے کی طرف سے کوئی اذیت، کوئی تکلیف پہنچ جائے، اس میں بھی اصلاح کا خیال رکھا کرو۔ اس کی وجہ سے بھی اگر دشمنی کو، تکلیف کو اگر بڑھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ناپسند کرے گا۔ اتفاق سے اگر کسی سے کوئی برائی پہنچ گیا تو پھر وہ سوچ لو اس کے اصلاح کی کیا کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کسی نے آپ کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی، سوچ لو یہ بات پہلے، جلدی سے اقدام کرنے کے بجائے سوچ لو کیا اس کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ اس کے دل میں کس نے پیدا کیا۔ دیکھو کیسے اچھی بات ہے، سوچ لو، غور کرو، سوچو اس بات۔ اس نے اگر آپ کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی، ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تکلیف کا ارادہ کس نے پیدا کیا اس کے دل میں، یہ دیکھو۔ یہ اصلاح کی ابتدا ہے، اصلاح کے شروع مقام ہے یہ، اس سے اصلاح ہوتا ہے، فساد ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے تکلیف دی، ایذا پہنچائی، تو پھر پہلے سوچا کرو اس کو جلدی سے جلدی اس کا بدلہ لینے کے بجائے تھوڑی سی
دیر کے لیے سوچو، یہ ارادہ ایذا رسانی کا اس کے دل میں کس نے پیدا کیا؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، کوئی بھی اللہ کا بندہ کوئی یہ چیز چاہ نہیں سکتا ہے، اس کی مشیت میں نہیں آ سکتی کوئی چیز جب تک کہ اللہ کے مشیت میں نہ آ جائے۔ تو معلوم ہوا یہ از خود اس کے دل میں نہیں آیا، مجھے ایذا پہنچانے کے لیے کسی اور کی طرف سے اشارہ کنایا مل گیا ہوگا، یہ سوچو۔ پھر دوسرے نمبر میں یہ سوچو اس کے اندر اس ارادہ کے مطابق عمل کرنے کے لیے قوت کس نے دیا؟ ارادہ تو بے شمار انسان کے دلوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے، تو ایذا رسانی کا ارادہ، آپس میں فساد کرنے کا خیال جس نے بھی پیدا کیا، ٹھیک ہے آپ نے سوچ لیا سمجھ لیا، تو اس کے ساتھ یہ بھی سوچو یہ بھی سمجھو، اس پر بھی غور کرو، قوت کس نے دیا؟ ارادہ کو قوت پہنچانے کے لیے صلاحیت کس نے پیدا کیا اس کے دل میں؟ اور اسی کے ساتھ یہ بھی سوچو یہ بھی خیال کرو، اس قوت کے ساتھ استعمال کر کے اپنے ارادہ کو کامیاب ہونا کس نے دیا؟ کامیابی کس نے دی؟ دیکھو ہر بہت سے آدمی اپنے ارادہ میں رہتا ہے، ارادہ عملی شکل میں نہیں آتا، لیکن یہاں عملی شکل میں آیا، اس میں قوت پیدا ہو گئی، اور قوت اتنا پیدا ہو گئی کہ کامیاب ہو گیا وہ آپ کو ایذا رسانی پر۔ کامیاب کس نے کیا یہ سوچو، پہلے ارادہ سوچو، دوسرے نمبر میں قوت سوچو، تیسرے نمبر میں کامیابی کو سوچو، تینوں باتوں کو سوچو 2 منٹ کے لیے، 1 منٹ کے لیے، سوچتے سوچتے آپ کا نقطۂ نظر، آپ کا خیال یہاں پر پہنچے گا۔ اگر آپ ایمان والے ہیں یہ ضرور کہ ضرور اللہ تعالیٰ نے دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ تم کوئی چیز آپ خود ارادہ نہیں کر سکتے، اس میں قوت پہنچا نہیں سکتے، کامیاب ہونا تو دور کی بات ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا لہذا یہ معاملہ ہو گیا۔ اب دیکھو تھوڑی سی سوچنے کے بعد ایذا پہنچا ہے بھائی کی طرف سے، اس پر اقدام کرنے کے بجائے تھوڑا سا جب ہم نے سوچا، ایک قدم پر سوچا، تو ہمیں نتیجہ یہ نکلا یہ اللہ نے پہنچایا، یہ اللہ نے قوت دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہوا۔ یہ درمیان میں یہ تو واسطہ ہے پہنچانے کے لیے، جس کی مثال یوں ہوتا ہے کسی نے تیر مارا اور تیر آپ تک نہیں پہنچا، کسی نے وہاں سے اٹھا کر دوبارہ مارا، آپ کے جسم پہ لگا، تو پہلے مارنے والے کا خیال آئے گا نا آپ کو۔ درمیان میں اس کو مارنے کا موقع ملا، اس بنا پر پہلے کسی نے مارا ہے، درمیان میں مارنے والا ابتدا کر نہیں کیا، اس نے مارنے میں ابتدا جس نے کیا شروع میں، اصل بنیاد تو وہی ہے، اصل ابتدا کی طرف انسان کی نظر جائے گی۔ اگر عقل ہے، اگر سمجھ ہے، اگر ایمان ہے، دیکھو، اور اگر عقل نہیں تو پاگل بنے گا یہ تو اسی کو سب کچھ سمجھے گا جس نے ایذا پہنچایا، سب کچھ یہ، اس کے ماورا، اس کے پس پوش کوئی نہیں، اس کے نظر ہی اس کی طرف نہیں جائے گا، لہذا اسی کو لوٹ لو، اسی کو مار دو، اسی سے بدلہ لے لو۔ جیسے عیب نہ سمجھنا، برا نہ سمجھنا، مثال سمجھانے کے لیے بتائی جاتی ہے، کسی پر الزام کے لیے نہیں ہوتی۔ کتے کو اپنے پتھر مارا تو کتا پتھر کو کاٹنے کے لیے جائے گا، لکڑی مارا
लकड़ी को काटने के लिए दौड़ेगा, मारने वाले की तरफ नहीं जाएगा। ये नहीं समझेगा भाई पत्थर ने तो कुछ नहीं किया, असल तो मारने वाला जो मौजूद है उसने किया, लिहाजा उस पर हमला करो। उस पर हमला करने के बजाय पत्थर पर हमला करता है, लकड़ी पर हमला करता है। क्यों? अकल नहीं। कुछ सोच लो, है या नहीं? खूब सोच लो ये बात कहाँ तक सही है। अकाबिर ने तजुर्बा से, कुरान हदीस से इस्तेंबात करके ये बात निकाली है। इस्तेंबाती बाती अकली भी होती है और सही दुरुस्त हालत पर चस्पा होने के भी उसके अंदर सलाहियत होती है। कुत्ते पे अगर अकल होती, वो मारने वाले को बुरा समझता, उस पर हमला करने की कोशिश करता, न कि पत्थर को काटने, न कि लकड़ी पर हमला करने की कोशिश करता। इसलिए क्यों तो पागल है, समझता नहीं। ये दरमियान के असल क्यों समझ रहा? दरमियान वाले को असल तो नहीं है, असल तो मारने वाला कोई है। तो ऐसी तरह किसी की तरफ से ईज़ा पहुँचे तो सोचने के बाद, गौर व फिक्र करने के बाद ये मालूम होगा ये दरमियान में वास्ता है, ये प्याला है। अभी आपको पानी पिलाया, पानी पिया आपने गिलास से, कोई ये नहीं समझेगा कि गिलास ने ये फ़ायदा दिया, गिलास के ज़रिए से फ़ायदा पहुँचा, बल्कि पिलाने वाला असल है। ये एक ज़रिया है पिलाने का, प्याला, ये तो प्याला है, गिलास है। तो जिसने ईज़ा पहुँचा, सोच समझ के बाद हकीकत ये आएगी, ये ईज़ा पहुँचाने वाला जिसने मुझे ईज़ा पहुँचाया, ये तो एक प्याला है, एक वास्ता है। दर हकीकत ईज़ा पहुँचाने वाला उसके पीछे है। वो कौन? जो तमाम कायनात का मालिक है, तमाम कायनात का बादशाह है, तमाम क़ुव्वत और तसर्रुफ़ उसके कब्ज़ा कुदरत में है। वो जैसे चाहता है कहता है, जैसे हिलाता है रस्सी को ऐसी तरह हिलता है। किसी के अंदर क़ुव्वत नहीं उसके इरादा के बाहर कोई चीज़ होना। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कोई पत्ता के अंदर ताकत नहीं गिरे अल्लाह के इरादा के बगैर। तो ये माकूल कायनात तो अल्लाह ने ऐसे थामा हुआ है। तो ऐसे कायनात में एक बंदा या खुदा दूसरे को जो ईज़ा पहुँचाता है वो असल कैसे होगा? तो असल तो कुछ और है, तो मालिक नजर आएगा। मतलब ये है कि वो अपने सीने से, अपने जहन से ये समझ लेगा मेरे मालिक ने ये मामला किया है, मालिक ने मामला किया है, मालिक ने मामला किया है, मालिक ने मामला किया है, लिहाजा मालिक की नज़र होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मेरा मालिक जब उससे नाराज़ हो जाता है मुझे पता चलता है। कैसे पता चलता? मेरे कोई ना बकरी का टांग टूट जाएगा, या कोई वाक़या हो जाएगा, या बीवी बच्चे नाफरमान हो जाएगा, या बच्चे तकलीफ देने के पीछे पड़ेगा, या बीवी ईज़ा रसाने के पीछे पड़ेगा, या पड़ोसी ईज़ा रसाने के पीछे पड़ेगा। ये पढ़ना ये अलामत है इस बात की, इशारा है इस बात की मेरे मालिक मुझसे नाराज़, मेरे मालिक मुझसे नाराज़ हो गया, मेरे मालिक ने मेरे साथ ये मामला किया है। लिहाजा अब फ़ौरन अब क्या करेगा? उस ईज़ा पहुँचाने वाले से बदला लेने के बजाय, देखो अब फैसला हो रहा है या नहीं, उससे ये बदला लेने के बजाय फ़ौरन ये अपने मालिक की तरफ रुजू करेगा, ये अपने मालिक की तरफ रुजू करेगा। मेरे मालिक की तरफ से जब सब कुछ हुआ मुझे भी मालिक के पास जाना चाहिए, लिहाजा मालिक से दरख्वास्त करेगा मुझसे कोताही हो गई, मुझसे कसूर हो गया, मुझसे गुनाह हो गया, ऐ अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे, मैं तौबा करता हूँ, मेरे खराबी को दूर फरमा दे,
میرے اسی تکلیف کو ہٹا دے، درمیان میں جو واسطہ بنا اس کو اچھا کرنے کا، بلائی کرنے کا واسطہ بنا دے، برائی کرنے کے واسطہ بننے کے بجائے اچھا بنے گا، اچھا کا واسطہ بنے گا، وہ 2 منٹ میں بدل جاتا ہے۔ برائی کرنے والا اچھا کرنے والا بن جاتا 2 منٹ میں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اردو میں حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی، حالات بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ ابھی دشمن ہے، ابھی دوست ہو گیا۔ رسول اللہ کا دشمن تھا، اس کو باندھ کر رکھا گیا، مسجد میں رکھا گیا، پھینک کر ایسے ڈال کر۔ صبح ہوتا ہے، رسول اللہ کی خدمت میں آتا ہے، مجھے مسلمان کرا لو۔ دنیا میں سب سے زیادہ دشمن اور برے مخلوق آپ سے، آپ میرے حالت یہ ہے، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کوئی انسان نہیں، لہذا مجھے اپنے ایمان میں داخل فرما لے، اپنے حلقہ میں داخل فرما لے، اپنے صحبت میں داخل فرما لے۔ بدل اور قلب کو بھی قلب اس لیے کہتے ہیں، حالات اس کے اندر بدلتا رہتا ہے۔ انما سمی القلب قلبا لتقلیبہ، انما سمی القلب قلبا لتقلیبہ، قلب کے اندر حالات بدلتا رہتا ہے۔ ارادہ ابھی اظہار ثانی کا ہو گیا، ابھی محبت پہنچانے کا، محبت کے معاملہ کرنے کا ارادہ بدل جائے گا۔ لہذا اس لیے فرمایا اکابر نے، جب کسی سے ایذا پہنچے، اب فیصلہ کیسے کرو گے؟ طریقہ اس کا یہی ہے، سب غور کرو، سوچو، دیکھو یہ ارادہ کہاں سے آیا، ارادہ کہاں سے کامیاب ہوا، ارادہ میں قوت کہاں سے آیا۔ یہ درمیان کا آدمی تو یہ پیالہ ہے، یہ گلاس ہے، یہ تو ایک واسطہ محض، اس کے کوئی حیثیت نہیں، صلاحیت نہیں، اصل مالک ہے اس کی طرف سے آیا، لہذا مجھے اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنا چاہیے، فوراً توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ تعالیٰ سے درگزر کرنے کے لیے سوالات کرے گا، اس سے بدلہ لینے کے بجائے اب اصلاح ہو رہا ہے، اصلاح دوسرے سے بدلہ لینے کے بجائے اپنے حالات کا اصلاح کر رہا ہے۔ یہ قصور اس کا نہیں ہے، ڈیلا مارنا، لکڑی کا مارنا، پتھر کا مارنا، یہ تو میری طرف سے در حقیقت قصور ہے، میرے قصور کی وجہ سے یہ معاملہ آیا، لہذا میں اپنا اصلاح کر لوں، لہذا میں اپنا اصلاح کر لوں، لہذا میں اپنا اصلاح کر لوں، اپنے اصلاح کے لیے فکر کرے گا۔ اس لیے فرمایا جب کسی سے ایذا پہنچے، تکلیف پہنچے، سمجھ لو اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، توبہ کر لو، گناہ سے بچ جاؤ، نیک اعمال میں استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرو، کوتاہی نہ کرو، ناغہ نہ کرو، فطور نہ لاؤ، نقص کے ساتھ معمول بھی کو ادا نہ کرو، خیال کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلقات بحال کر لو۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کو چھپایا، اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ جہاں ہے وہاں رہا ہے وہ، اور سب کچھ دیکھتا ہے، اس کے اندر تمام قوت قابلیت اس کے اندر موجود ہے، یہ تمام تصرفات ان کے ارادہ سے ہوتا چلا جا رہا ہے، لہذا ہمیں چاہیے مرکز کی طرف رجوع کرنا، تو مرکزی حکومت کی طرف یہ رجوع کرے گا، یہ اصلاح ہوتا جا رہا، یہ اصلاح ہوتا جا رہا، مگر چونکہ بندہ ہے اور درمیان کے واسطے سے اس کو تکلیف پہنچی ہے، تو آئندہ نہ پوچھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، مدد بھی اللہ سے مانگو، یا اللہ جو پہنچایا، جو ایذا دیا، لیکن آئندہ اور مزید نہ دے، میں اس سے آپ سے درخواست کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آگے ایذا پہنچنے سے میری حفاظت فرما دے،
یہ دعا کرے گا اپنی حفاظت کا، اور دعا کا مرکز بھی اللہ تعالیٰ کو بنائے گا۔ یہ دیکھو، یہ اصلاح اپنی حالت کی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اصلاح دوسرے پر اقدام کر کے اس برائی کا بدلہ لینے کے بجائے اپنے حالات کی اصلاح کرتا چلا جا رہا ہے، کرتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح جب کرتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بندے سے راضی بھی ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہو جائے گا تو سب کچھ سلامت ہے، سب کچھ میں سلامتی ہے، عافیت ہے۔ آگے بڑھ کر اکابر نے تیسرے نمبر میں یہ فرمایا، اس میں بھی تیسرے نمبر آیا نا، آپ نے خیال نہیں کیا، خیال کرو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا پایا گیا، اور اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا بھی پایا گیا، یہ دور ہو گیا۔ تیسرے نمبر میں یہ کرو، اس جس آدمی سے تکلیف ہوئی اس کے لیے مستقل طور پر دعا جاری رکھو، اس کے لیے اور بھلائی کی دعا کرو، دین دنیا کے میں وہ کامیاب ہونے کے لیے اس کے لیے دعا کرو۔ ابھی تو آپ نے اپنے حالات کی تھوڑی بہت اصلاح کی، اب اس سے بدلہ لینے کے بجائے الزام لگایا، تکلیف دی، بدلہ انتقام لینے کے بجائے اس سے دعا کرو، اس کے لیے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ یہ شیوا ہے، یہ طریقہ ہے، یہ اسوہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جن سے تکلیف ملی ان کے لیے مزید دعا، مزید دعا، جن سے تکلیف ملی ان کے لیے مزید دعا۔ صحابہ فرماتے ہیں فلاں قبیلہ نے ایسا کیا، فلاں قبیلہ نے ایسا کیا، قصیہ نے یہ کام کیا، فلاں نے یہ کام کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما دے تو رسول اللہ بد دعا کے بجائے نیک دعا فرماتے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون۔ احد کے اندر رسول اللہ کو کتنی تکلیف پہنچائی، لوہے کا جو ٹوپی تھا وہ ٹکڑے کنارہ ٹوٹ کر رخسارے میں داخل ہو گیا، اتنے سختی سے داخل ہو گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکالنا چاہا، نہیں نکالتا، بلکہ کہتے ہیں اپنے دانت سے پکڑ کر نکالا اور اپنا دانت بھی ٹوٹ گیا اور لوہا کا کنارہ بھی نکل آیا، آخون کا فوارہ جاری ہو اور پنڈلی زخمی ہو گئی، پنڈلی کے اندر پتھر پڑتے پڑتے زخمی ہو گیا، لولان ہو گیا، ٹانگ بھی لولان ہے، چہرہ بھی لولان ہے۔ ایسے حالت میں صحابہ کرام کو رحم آتا ہے، رحم کر کے فرماتے ہیں ان کے لیے آیا رسول اللہ آپ بد دعا فرما دے۔ صحابہ کرام کیا کہتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اہل جبل کا پہاڑوں کے فرشتہ، جن کے انتظام پہاڑوں کا انتظام جن فرشتوں کے قبضے میں، ان فرشتوں کو بھیجا اور کہا کہ جو بھی اللہ کا میرا یہ بندہ کہہ دے اس کو کر دو۔ آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے پاس، آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے جو معاملہ کیا اپنے مالک نے دیکھا، ہمیں بھیجا ہے انتقام کے لیے، آپ فرما دے ہم دونوں پہاڑوں کو ملا کر پیس دیں گے، ابھی ان کو دنیا کے ہستی سے ان کو بالکل مٹا دیں گے، نام و نشان نہیں رہے گا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں اللہم اہد قومی وانہم لا یعلمون۔ دیکھو نا، یہ اصلاح میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ ہے اصلاح۔ اصلاح اس سے ہوتی، اصلاح اس سے ہوتی۔ بچہ کتنا ضد کرتا ہے ماں سے، اس سے اندازہ لگانا، گھر میں کتنا ضد کرتا ہے، ماں کو تپڑ بھی مار دیتا، کھانا کھلا رہا اور بچہ ماں کے منہ میں تپڑ لگا رہا، وہ منہ میں لقمہ دے رہا، بچہ لقمہ لینے کے بجائے، شکر کرنے کے بجائے ماں کو تپڑ مار رہا، مگر ماں تپڑ مارتی ہے لیکن برداشت کر دیتی ہے، اس کو کہتے بچہ ایسا نہ کرو، یہ اچھی بات نہیں ہے،
دیکھو اس کو نرمی سے سمجھاتا، یہ اصلاح، یہ ہے اصلاح۔ اگر اس پر ماں بھی غصے میں آتی، ایک تھپڑ مارتا، رگڑ کر کہیں اور جا پڑتا، تو بچے کی تربیت کہاں ہوتی ہے بتاؤ نا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں سے تربیت لینا تھا، اس کے اندر اصلاح کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھر دیا۔ کتنی بھی ایذا پہنچا، کتنے بھی تکلیف پہنچا، وہ ماں برداشت کر لیتی، برداشت کر لیتی ہے۔ اس سے بالآخر بچہ کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، ماں سے سمجھ جاتا ہے، چمٹا لیتا ہے، ماں کے گود میں پڑے رہتا ہے، بعد میں مارے بھی اس کو گوارا کر لیتا ہے۔ دیکھا، یہ اصلاح ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اس طریقے سے ارشاد فرمایا اکابر نے، جب دوسرے سے ایذا پہنچا، اس سے انتقام لینے کے بجائے 3 نمبر میں اس کے لیے خیر خواہی کی دعا کرو، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی اس کے خیر خواہی کے لیے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو۔ بعض اکابر نے تو دعا کے بجائے یہ بھی فرمایا، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ہدیہ تحفہ بھی دیا کرو۔ الٹا وہ ایذا دے رہا، تم تحفہ دیا کرو، وہ تکلیف دے رہا، وہ گالیاں دے رہا، تم ہدیہ دیا کرو۔ ہدیہ محبت پیدا کرتا ہے آپس میں، ہے نا، ہدیہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے۔ لہذا اس نے اذیت دی، تکلیف پیدا کی، فساد پیدا کر دیا، تو اصلاح کر دے، اصلاح کر دے۔ دیوار ٹوٹ گئی، اس کو بنا دو، یہ ٹوٹ گئی، اس کو اور توڑ دو، دیوار ٹوٹ گئی، اس کو اور توڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ اس میں اور مٹی اور سمیت اور بجری اور ضروریات لا کر اس کی اصلاح کر دو، اصلاح کر دو، اصلاح کر دو۔ اسی اعتبار سے فرمایا اکابر نے، ان کو ان کے لیے دعا کرو، دنیا آخرت کے بھلائی کے لیے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے دلوں میں ابھی تمہارے لیے نفرت پیدا فرما دی، ابھی دلوں میں نفرت فرما دی۔ اگر تم ایسے معاملہ کرو گے جو اصلاح کا طریقہ کار بتایا جا رہا، اس نفرت کس سے بدل جائے گی؟ بتاؤ کس سے بدل جائے گی؟ محبت سے کرو۔ اسی وجہ سے کہا کسی نے، حبیب کا ہونما عسیٰ ان یکون یوما بغیضک یوما، حبیب کا ہونما عسیٰ ان یکون بغیضک یوما، ابغض بغیضک ہونما عسیٰ ان یکون حبیبک یوما۔ دیکھا کیسے بات کی ہے رسول اللہ، یہ رسول اللہ کا ارشاد، یہ حدیث۔ کتنی بھی آپ سے دشمنی کرے، بغاوت کرے، ایذا پہنچا، مگر تم اس کے ساتھ ایذا پہنچانے کے بجائے راحت پہنچاؤ، تکلیف نہ پہنچاؤ، اور پھر آرام و راحت پہنچانے کی کوشش کرو، اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ لہذا ہدیہ توبہ اور دعاؤں کا پرچار کرو۔ کہتے ہیں بزرگ رہتا تھا 2 منزلہ مکان میں، اور نیچے رہتا تھا، اور اوپر والا خبیث تھا، فاجر تھا، وہ تمام کچرے گھروں میں جمع کر کے اسے دروازے پر ڈال دیتا تھا اوپر۔ 1-2 دفعہ کہا ہے، ایسے کہنے سے نہیں ہوا کچھ، تو پھر یہ شروع کیا، جب بھی وہ کچرا ڈالتا اسی وقت یہ اپنے گھر کی طرف سے کچھ نہ کچھ تحفہ ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے، ہدیہ بھیج دیتا ہے۔ وہ کچرا ڈالتا یہ تحفہ اور ہدیہ دیتا ہے، وہ کچرا ڈالتا یہ ہدیہ تحفہ دیتا ہے۔ لیکن ہدیہ تحفہ نے کام کر لیا، اس کے دلوں میں نفرت کے بجائے محبت پیدا ہو گئی۔ کہتے دیکھو دیکھو، ہم تو اس کو ایذا دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے کچرا ڈال رہے ہیں، وہ ہمیں ہدیہ تحفہ دے رہا، کیسے محبوب انسان ہے، اچھا انسان ہے، اس کے ساتھ کیوں ہم اذیت کا معاملہ کریں؟ آ کر قدم چوما، ہاتھ چوما اور عرض کیا
مجھ سے بڑی گستاخی ہو گئی، انڈا نہیں ہوگا، اب بند کر دیا، ایزا دینا بند کر دیا۔ جب ایزا بند کر دیا بزرگوں نے تحفہ بھیجنا بھی بند کر دیا۔ تو ایک دن اس نے عرض کیا کہ آپ جب ہم ایزا دیتے تھے، تحفہ دیتے تھے، آج جب ہم نے ایزا کو بند کر دیا، ہم نے تحفہ بند کر دیا؟ کہتے وہ تو تمہاری طرف سے تحفہ تھا، تم کہہ رہے ہو ایزا، وہ تو حقیقت میرے لیے کیا تھا؟ تحفہ۔ تو تحفہ کے بدلہ تحفہ، احسان کے بدلہ احسان تھا، اب تم نے احسان بند کر دیا، میری طرف سے بھی احسان بند ہے، اب تم دوبارہ جاری کرو گے پھر میری طرف سے بھی جاری ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اصلاح، کہنے کا مقصد ہے واقعہ سنانا مقصد نہیں، ہمارے گھر میں اصلاح، آپس میں خاندانوں میں، آپس میں گھروں میں، آپس میں پڑوسیوں میں، آپس میں اولاد میں، بیوی بچوں میں، بیوی بچوں میں یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کو جتنی زیادہ اصلاح کے ساتھ کرنا میں انسان کامیاب ہوتا ہے، جیسے فساد کے جواب فساد سے دینے کے بجائے الزام کا جواب الزام سے دینے کے بجائے وہ اصلاح نہیں ہوتا۔ بھائی کیا باقی رہ گیا وقت تک کچھ ہے؟ آگے مزید فرمایا کہ اور سوچو، یہ سوچ کر یہاں تک آیا اصلاح کے باب میں، تھوڑا سا اور سوچو، کیا اس کی طرف سے ایزا آنے میں نتیجہ کے طور پر میرے لیے برا تھا یا نتیجہ کے طور میرے لیے بلائی تھا؟ دیکھو میں نے سب سے پہلے اس کی ایزا پہنچنے کی وجہ سے میں نے کس کی طرف رجوع کیا؟ اپنے مالک کی طرف رجوع کیا، تو اس کا ایزا میرے لیے بلائی کا ذریعہ بنا، اللہ کی طرف میں رجوع نہیں کر رہا تھا، رجوع کرنے کے لیے ایک ذریعہ بنا دیا اس نے۔ تو یہ تو میرے محسن ہے، آپ دیکھ اس کے خیالات میں بھی بدل گیا، پہلے تھا یہ دشمن تھا، آپ تو خیال آیا تھے میرے محسن ہے، یہ احسان کرنے والا ہے، اس کے ذریعے سے مجھے توفیق ہو گئی اپنے مالک کی طرف رجوع کرنے کا۔ دوسری بات حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے لیے اوپر درجہ رکھا، لیکن یہ عمل کے اعتبار سے کوتا آدمی ہے، وہاں تک پہنچ نہیں سکتا عمل کی بدولت، تو اللہ تعالیٰ ابتلاہ اللہ بمالہ وولدہ وغیر ذالک، اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کرتا ہے کسی مصیبت میں، اپنے اولاد میں، اپنے نفس میں، اپنے مال و دولت میں، اس پر جب یہ صبر کر لیتا ہے، اس پر جب یہ صبر کر لیتا ہے، دیکھو اسے مال و دولت میں جو مصیبت آئی، تکلیف آئی، اس پر صبر کر لیتا ہے اللہ کے خاطر، تو اس صبر کی بدولت اللہ تعالیٰ اونچا درجہ تک اس کو پہنچا دیتا ہے۔ یہ ایزا دینے والا، تکلیف دینے والے نے مرے تو قدم قدم پر یہ خیرخواہ ہے، یہ تو قدم قدم پر میرا خیرخواہ ہے، میرے دشمن کہاں ظاہری طور پر نظر آ رہا تھا یہ میرا دشمن ہے، تو باطنی طور پر غور کرنے سے نظر آیا یہ تو میرا خیرخواہ ہے، یہ تو محبت والا آدمی ہے، ایسی وجہ سے تو کہا گیا کرو نہیں تم کسی سے نفرت زیادہ مبادا کہ ہو جائے محبت زیادہ، کرو نہیں تم کسی سے نفرت زیادہ مبادا کہ ہو جائے محبت زیادہ، مبادا کہ ہو جائے محبت زیادہ۔ کیوں ایسے محبت والے آدمی کو آپ نے ایزا پہنچایا، پوری زندگی شرمندگی میں نہیں رہو گے۔ دو آدمی تھا بڑے اصلاح والے، لیکن ان کا اصلاح کامل نہیں تھا، فساد ہو گیا، اصلاح نہیں کر سکا، دونوں تلوار سے نکلا، ایک نے دوسرے پر تلوار مارا، ایک کی تلوار اس کے پیشانی پر لگی، پیشانی کٹ گئی، آنکھیں بچ گئی، رخسارا کٹ گیا، اسپتال داخل ہو گیا، بچ کر آیا خلاصہ۔ اب پھر ان کے درمیان اصلاح ہو گیا، تھے وہ اصلاح فی نفسی اصلاح والا آدمی تھا، یہ شیطان کے بغاوت کی وجہ سے، شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے یہ معاملہ ہو گیا تھا،
آپس میں مل۔ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں سامنے، وہ زخم جب نظر آتا ہے ایک دوسرے ساتھی کو، تھوڑا شرمندہ سے پسینہ سے پسینہ پسینہ سے پسینہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایسے خیرخواہ آدمی کو میں نے دشمن سمجھ کر تلوار کیسے مارا، ایسے خیرخواہ آدمی کو ابتدا کے اعتبار سے بھی خیرخواہ تھا، انتہا کے اعتبار سے بھی خیرخواہ ہے، اس کو میں نے تلوار کیسے اٹھایا، اس پر میں نے کیسے تلوار اٹھایا۔ ہاں، بہت سے لوگ سنا ہے اولاد کو مارتے رہتے ہیں، بیوی بچوں کو پیٹتے رہتے ہیں باندیوں کی طرح۔ تم سمجھنا چاہیے نا، یہ تمہارے خیرخواہ ہے، تمہارے معامل اور مددگار ہے، تم کو تھوڑی سی اس میں ناگواری ہوئی، تم اس کو بدلہ لینا چاہتے ہو، نقصان کر کے بدلہ لینا چاہتے ہو، اصلاح کے ساتھ بدلہ لیا کرو نا، اپنے حالت کی اصلاح کرو، وہ خود اصلاح والا بن جائے گا۔ لہذا اس کے بارے میں سوچو، اس کے دشمنی نے میرے لیے آخر یہ دشمنی نتیجہ بن گیا میرے خیرخواہی کا۔ کہتے ہیں اکابر کو کیسے انگریز نے تانا دیا، کہتے یہ تم لوگ کہتے مسلمان ہو اور اعلیٰ دیندار ہو، اخلاق اور عمل کے اعتبار سے بھی تم اعلیٰ درجے کے قوم ہو، یہ دعویٰ کرو، تم تو ہماری ماتحت ہے، ہم جیسے ہی تم کو چتر بتر کر دیتے ہیں، تمہارے کوئی حیثیت نہیں۔ تو اکابر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے، تمہاری دشمنی ہمارے لیے محبت کا ذریعہ ہے، تمہاری طرف سے جب مصیبت آتی ہے ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، آپس میں مل جاتے ہیں۔ یہ تمہارے دشمنی ہمارے درمیان جو تفرقہ اختیار ہو گیا تھا، تفرقہ کو ختم کر کے آپس میں مل ملاپ ہونے کا ایک بہتر ذریعہ بن جاتا ہے۔ یا تمہاری ظاہری دشمنی حقیقت کے اعتبار سے ہمارے لیے ایک محبت کا ذریعہ ہے، محبت کا ذریعہ ہے۔ کہتے اس کی مثال یوں سمجھو، بکری چرانے والے بکری لے کر جب چراتے ہوئے جاتے ہیں بلوچستان کے پہاڑ میں، ایک آدمی اتنے کو سنبھال نہیں سکتا، اس سے بھی لیتا ہے 10، اس سے لیتا ہے 15، اس سے لیتا ہے 20، تو سب کو وہ چرانے کے لے جاتا، سب کو سنبھال نہیں سکتا، تو کیا کرتا ہے ایک دو کتا بھی آبادی سے لیتا، 7 کتے لے جاتا ہے۔ جب جا کر بکریوں کے ریوڑ میں بکری منتشر ہوگی، ایک جیسے نہیں رہتا، کبھی ادھر بھاگتی ہے، کبھی ادھر بھاگتی ہے، تو جس طرف بھاگا اس کی طرف کتے کو بھیجا، جاؤ اس کو کاٹو، حملہ کرو۔ جب کتا جاتا ہے حملہ کرتا بھونکتا ہے، تو وہ بکری جلدی جلدی سے آ کر اپنے ریوڑ میں اپنے جوان میں مل جاتی، اور یہاں سے کوئی بھاگا اس کی طرف کتا اور ایک بھیجا، اس کی وجہ سے بکری آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں تمہاری مثال کتے کی طرح ہے، ہمارے مثال بکری کی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں تم کو مسلط کرنا تھا، در حقیقت ہی ہمارے اصلاح کے لیے ہے اگر سوچا جائے تو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچے اس کی اصلاح کر لو، اس وقت بھی اصلاح کر لو۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔